غزہ میں اسرائیلی جارحیت کو کل 200 دن مکمل ہو گئے۔ اسرائیل مسلسل مظلوم فلسطینیوں پر قہر ڈھا رہا ہے۔ آگ اور خون کے کھیل میں 34,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ شہداء میں 70% بزرگ خواتین اور بچے شامل ہیں۔ تقریباً 1200 اسرائیلی اور غیر ملکیوں کی جانیں بھی ضائع ہو چکی ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق حالیہ 200 دنوں میں اسرائیل نے غزہ پر 75,000 ٹن بارودی مواد برسایا۔ پچھلے سال 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی جنونیت سے فلسطینیوں کے 3,80,000 سے زائد رہائشی یونٹ، 32 ہاسپٹل، 412 تعلیمی ادارے مکمل تباہ ہو چکے ہیں۔ پوری دنیا کا میڈیا فلسطینیوں کے جنازے، عمارتیں جو کہ ملبے بن چکی ہیں وہ دکھا رہی ہے۔ زخموں سے چور چہرے، روتے بلکتے معصوم بچے میڈیا پر نظر آ رہے ہیں۔ مگر اب غزہ کے النصر میڈیکل ہاسپٹل میں ایک نیا انکشاف ہوا ہے۔ ایک اور المناک سانحے نے جنم لیا ہے، کیونکہ اس ہاسپٹل میں اجتماعی قبروں کا انکشاف ہوا ہے۔ ابتدائی تحقیقات میں متعدد لوگوں کو زندہ دفن کیے جانے کے آثار بھی ملے ہیں، جس نے اسرائیلی بربریت کی انتہا کر دی ہے۔ اجتماعی قبروں سے 300 سے زائد لاشیں ملی ہیں۔ مائیں اپنے جگر گوشوں کی لاشیں تلاش کرتی پھر رہی ہیں۔ اجتماعی قبریں ہی نہیں بلکہ غزہ میں ہر طرف تباہی کے مناظر ہیں۔ لندن، نیو یارک، پیرس سمیت پوری دنیا میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری پر احتجاج جاری ہے، لیکن حکومتی سطح پر عالمی قوتوں کا ضمیر گہری نیند سوتا دکھائی دے رہا ہے۔ بے شک امریکہ، برطانیہ، فرانس اسرائیل کے سب سے بڑے حامی ہیں۔ پرسوں ہی امریکی سینٹ نے اسرائیل کے لیے $26 ارب کے فوجی پیکج کی منظوری دی ہے، مگر غیر معمولی بات یہ بھی ہے کہ فلسطینیوں کی نسل کشی پر چین، روس اور بھارت کے بھی کان پر جوں رینگتی نظر نہیں آ رہی۔ اسرائیل کا ہاتھ روکنا تو دور کی بات ہے، فلسطینیوں کی امداد کا تاثر بھی سامنے نہیں آ رہا، بلکہ محض تشویش کا اظہار جاری ہے۔ پچھلے سال مارچ میں چین کی قیادت نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان ثالثی کی تھی، لیکن لگتا ہے کہ اسرائیل فلسطین کی جنگی تنازع پر بظاہر چین محتاط ہے، جبکہ روس اس وقت یوکرین کے ساتھ جنگ میں الجھا ہوا ہے۔ پچھلے 6 ماہ میں روس اور چین نے اسرائیل کی حمایت میں امریکی قراردادوں پر 2 بار ویٹو کر کے بظاہر عالمی قوت ہونے کا احساس دلایا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں امریکی مندوب کا الزام ہے کہ چین اور روس کو غزہ میں جنگ بندی سے کوئی غرض نہیں، بلکہ وہ صرف امن کے لیے امریکی کوششوں کی ناکامی چاہتے ہیں۔ عالمی قوتوں کی باہمی چپقلش اپنی جگہ، حقیقت یہ ہے کہ 58 مسلم ممالک کا رد عمل بھی افسوسناک ہے۔ مسلم ممالک سے ڈری سہمی آوازیں بھی کسی حد تک خاموش ہو چکی ہیں۔ البتہ یہ حقیقت ہے کہ اسرائیل کے خلاف احتجاج جاری ہے اور اس کے حلیف مغربی ممالک میں خوب احتجاج ہو رہا ہے۔ جنگ بندی کے لیے سب سے بڑا مظاہرہ لندن کی سڑکوں پر دیکھا گیا، جبکہ نیو یارک کی کولمبیا یونیورسٹی کے طلبہ 8 دن سے غزہ یکجہتی کیمپ لگا کر احتجاج کر رہے ہیں۔ کولمبیا یونیورسٹی کے پاکستانی اور بھارتی اسٹوڈنٹس اردو زبان میں نعرے لگا رہے ہیں۔ امریکہ کی متعدد دیگر بڑی یونیورسٹیز کے طلبہ بھی سڑکوں پر نکل آئے ہیں، اور جس کے بعد ییل یونیورسٹی، بروکلن انسٹیٹیوٹ سمیت تقریباً 4 یونیورسٹیز میں ریگولر کلاسز بند کر دی گئی ہیں اور اب وہ ورچوئل کلاسز ہو رہی ہیں۔ 200 سے زائد مظاہرین کو حراست میں بھی لیا گیا ہے۔ اس ماہ کی ایک اہم پیش رفت لندن سے سامنے آئی، جہاں پر برطانوی سپریم کورٹ کے 9 سابق ججز سمیت 600 سے زائد وکلاء نے برطانوی وزیر اعظم رشی سونک کے نام خط لکھا، جس میں کہا گیا کہ اسرائیل کو اسلحے کی سپلائی کا مطلب اسرائیلی فوج کے ہاتھوں جاری نسل کشی کا حصہ بننا ہے۔